صاحب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو انٹریکشن تھا پیوٹن کے ساتھ وہ تھا تقریباً 1 گھنٹے کا اسکیجول تھا، لیکن اس میں ایکسٹینشن ہوئی اور وہ ایکسٹینڈ ہو کے تقریباً 3 گھنٹے پلس مائنس تک چلا گیا. ڈیفینیٹلی اس کو ہم سکسیسفل انٹریکشن کہیں گے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ دین اگین ڈو یو ہیو دا انٹیل، دا انسائڈ انٹیل کہ کیا ہوا اس گفتگو میں اور کیا ہم نے کیا گین کیا ایز سچ اس ساری گفتگو میں جو کہ 3 گھنٹے تک جاری رہی بٹوین عمران خان صاحب اینڈ پیوٹن جی؟ دیکھیں اس میں تو دو رائے رانا صاحب نہیں ہو سکتی نا، کہ اگر ایک ملاقات تھی جو کہ 1 گھنٹے کے لیے تھی اور اگر وہ 3 گھنٹے ایکسٹینڈ ہوئی اور ایک ایسے وقت پہ جبکہ یقیناً روسی صدر جو تھے وہ بہت زیادہ ان کی اور بھی کمٹمنٹس تھی اور یوکرین کا کرائسس بھی چل رہا تھا، تو اس سٹیج پہ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بہت ہی دور رس نتائج کی حامل میٹنگ تھی، جس میں سارے جو ایشوز تھے ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان، خطے کے ایشوز، بین الاقوامی ایشوز، وہ سارے کے سارے ایشوز ڈسکس ہوئیں گے. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارے اکنامک انٹرسٹ ہیں، جو پائپ لائن کی ایک کمپلیشن کے بارے میں معاملات ہیں، یقیناً سارے یہ معاملات جو ہے یہ ڈسکس ہوئے ہوں گے اور انہی کی وجہ سے معاملہ جو تھا وہ ایک گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے کی ملاقات رہی، اور یہ بہت سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے ان اٹ سیلف. جی ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اگر ابھی یوکرین کا کرائسس چل رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یورپین یونین ہو، فرانس ہو، یا فار دیٹ میٹر امریکہ ہو یا برٹس ہو، وہ سینکشنز تو امپوز کریں گے رشیا کے اوپر. سو اگر سینکشنز امپوز ہوتے ہیں تو ہماری جو گیس پائپ لائن کی ایکسپیڈیشن کا مسئلہ ہے وہ کہاں تک پہنچے گا؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ تو مفروضہ ہے کہ سینکشنز پہلے ہوں گے، پھر سینکشن پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ راستے میں آئے گا. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مفروضے ہیں اور شاید ایسے نہ ہو، اور اس لیے اس پہ قبل از وقت کہنا تو شاید مناسب نہ ہو. لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو ہمارے آپس میں باتیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ایک بڑا مضبوط اور ٹھوس بنیاد پر ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ روس کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور ایک چیز جو خاص طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی جس کو کہتے ہیں زیرو سم گیم نہیں ہے. اگر ہمارا روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ یا ویسٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. ہم اپنے تعلقات جو ہیں وہ ہر طرف ہم چاہتے ہیں کہ بہتر تعلقات ہوں اور پاکستان کے مفاد میں ہوں. فیئر انف. تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف آؤں گا. آپ لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لاہور میں بہت اپوزیشن اس وقت بڑی گرمی سردی دکھا رہی ہے، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا اگر بات کروں میں تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہر ایک سے میٹنگ کر رہے ہیں. جو کل کے ان کے جن لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی اتنا کمفرٹیبل ریلیشن نہیں تھا یا کئی عرصے تک کمفرٹیبل ریلیشن نہیں تھا کئی پولیٹیشنز کے ساتھ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا چودھریز آف گجرات اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جہانگیر ترین صاحب. ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اینڈ باقی ملاقاتیں تو سب کو پتہ ہی ہیں، وہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جماعت اسلامی ہو، سب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بڑا ایک ہیکٹک سکیجول ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، سارے اپوزیشن کے ممبران کی طرف سے. obviously there is something happening یا something is in the pipeline. ایک تو نو کانفیڈنس ہے جو کہ سب کو پتا ہے. نو کانفیڈنس آپ کے خیال میں جو ون ون سچویشن بن سکتی ہے اپوزیشن کے لیے، وہ کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف بن سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ شو آف ہینڈ نہیں ہے تو وہاں پہ وہ بآسانی نو آف کانفیڈنس لا سکتے ہیں، یا پھر ڈائریکٹلی آپ کے خیال میں وہ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس لانا چاہیں گے یا بزدار صاحب کے خلاف؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ، اور کتنے بندے آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں
I'm talking about those people, those parties یا those members جو آپ کے یہاں پہ اتحادی ہیں, ان کی بات کروں جی. دیکھیں یہ آنیا جاریہ جو ہے یہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے, اندر سے ڈسپریشن ہے, نظر آتا ہے کہ بہت ہی تکلیف میں ہے, اور کچھ تھوڑی سی بدحواسی کی بھی علامات نظر آتے ہیں. اور کیونکہ اگر ان کے بس میں ہوتا ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا تو کب کا لا چکے ہوتے. اگر ان کے بس میں ہوتا کہ جی لانگ مارچ کرنی ہے تو کر چکے ہوتے. پرابلم یہ ہے کہ عوام ان کے اندر باہر کو جان گئی ہے, اور یہ خبروں کی زینت تو بالکل ہے, اور اخبارات بھرے ہوئے ہیں. کیونکہ اخبارات نیچرلی, اگر میں بھی اخبار میں ہوں گا تو میں کوئی چٹپٹی بات لکھوں گا, تو چٹپٹی بات تو ہے کہ جی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے یہ, لیکن جب آئے گا تو دیکھیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہے, اور یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے. تو you don't see that happening. No confidence آپ کے خیال میں آئے گا ہی نہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ. I don't see it happening, کیونکہ اگر ہونا ہوتا تو پچھلے 3 سال میں ان کو تو گھیرا تنگ ہو رہا تھا ان کے اگینسٹ, تو یہ تو کب کا کر چکے ہوتے. لیکن بہرحال ان کا ایک آئینی حق ہے, اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے کریں. اچھا مطلب ٹھیک ہے, آئینی حق تو ہے, بڑے شوق سے کریں, کیونکہ وہ اپنا شوق پورا کرنا چاہیں گے, نمبر گیم پوری کرنی چاہیں گے. بٹ آپ کے خیال میں یہ نہیں ہو رہا, نہیں ہو سکتا, یا آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئینی حق ہے, اس کو کرنا چاہے تو کریں. there are two three different things which you are saying. No, I'm saying کہ اول تو ان کا آئینی حق ہے, وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں, اور اس کو کسی نے روکا نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کریں گے نہیں, یا ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں, اس لیے کبھی وہ کھانے پینے پہ زور ہے. وہ کھاؤ پیو پارٹی جو ہے وہ چل رہی ہے, اور وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی کیا ہے پچھلے 30 سالوں میں. تو بہرحال مجھے تو کوئی اس میں ایسی چیز نظر نہیں آتی جو کہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے. So you people are like not concerned about that. That's what you're saying. Not really, because یہ سب ایسے ہی ہے, شوشائی ہے. اگر میں پہلے آپ کو کہا کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے لے آتے. اب سینٹ میں جہاں ان کی آبویس میجورٹی ہے وہاں روز ہار جاتے ہیں. پچھلے جو وہ بل تھا جو کہ اسٹیٹ بینک کی فائنینشیل اٹانومی کا بل تھا, اس میں 30 یا 35 سیٹوں کا ووٹوں کا فرق تھا. تو یہ تو باقی تو یہ ہوائی ہیں نا کہ جی اتنے بندے پی ٹی آئی کے ہمارے سے ان ٹچ ہیں. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 15 بندے نون لیگ کے ہمارے سے ان ٹچ ہیں. آپ کے ساتھ 15 بندے نون لیگ کے ان ٹچ ہیں؟ جی بالکل. میں کس لیول پہ ٹچ ہے, کس لیول کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نیشنل اور پروونشل دونوں کی بات کر رہا ہوں. مطلب آپ نیشنل کی بھی بات کر رہے ہیں اور پنجاب کی بھی بات کر رہے ہیں؟ جی جی, پنجاب اسمبلی کی بھی. سو اب آر دے ریڈی ٹو لائک کم اپ؟ خزانے انہوں نے لوگوں کو لالچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی لالچ میں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ یہ ہمیشہ ہم نے تو یہی سنا ہے, دیکھا بھی ہے کہ لالچ میں لوگ آ جاتے ہیں. اس بار کیوں نہیں آئے ہوتا تو ابھی تک آ نہ چکے ہوتے. زرداری صاحب ایکٹیو, شہباز شریف صاحب ایکٹیو, مولانا صاحب ایکٹیو, چودھری برادران صاحب. حرام کا پیسہ بہت ہے, اس کو لگانے کے لیے تیار ہے, لیکن کوئی بندہ جو ہے اس کے لیے یہ وہ وقت نہیں ہے, کوئی بکے گا نہیں. اگر کسی کو ایشورنس مل جائے ٹکٹس کی تو پھر بھی نہیں بکے گا جی. تحریک انصاف اگلا الیکشن جیتے گی, کیوں کوئی جائے گا ایک لوزنگ پارٹی کی طرف؟ یو تھنک نون لیگ از اے لوزنگ پارٹی ان پنجاب؟ نون لیگ جو ہے وہ ذرا غور کریں, دیکھیں نا کس قسم کے جعلی اور نقلی سرویز آ رہے ہیں. نون لیگ نے 3 سیٹیں لی ہیں خیبر پختونخوا میں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 18 لی ہیں, اور جے یو آئی نے 23 لی ہیں, اور پیپلز پارٹی نے 1 لی ہے. نون لیگ جو ہے اس کو خیبر پختونخوا میں صرف 3 سیٹیں آئی ہیں, جبکہ تحریک انصاف کو 18 اور جے یو آئی ایف کو 23 آئی. بلوچستان میں نون لیگ نہ ہونے کے برابر ہے. سندھ میں ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے, رورل سندھ میں کوئی پریزنس نہیں ہے, ساؤتھ پنجاب میں کوئی پریزنس نہیں ہے. تو یہ سینٹرل پنجاب کی ایک علاقائی جماعت جو ہے اس کے بارے میں یہ تاثر کہ جی جیسے وہ الیکشن پہ چھا جائیں گے, تو میرا تو خیال ہے کہ کوئی صحیح انالیسس نہیں کر رہا. اگر صحیح انالیسس کر رہا ہوتا
ان کو نظر آتا کہ یہ بھی علاقائی جماعت ہے، پیپلز پارٹی بھی علاقائی جماعت ہے، جمعیت العلماء اسلام بھی علاقائی جماعت ہے، اگر ملک کی جماعت کوئی ہے تو تحریک انصاف ہے، اور اگلا الیکشن بھی تحریک انصاف جیتے گی۔ دیکھیں شفقت صاحب، ریالٹی چیک یہ ہے کہ پچھلی دفعہ یعنی کہ پچھلے الیکشنز میں یہ یہاں پہ تو یہ سچویشن بنی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کا بندہ جو بھی تھا اس کو میجورٹی سیٹوں کی بات کرو، میجورٹی سیٹوں پہ پی ٹی آئی کا جس کو بھی ٹکٹ ملا وہ جیتتا رہا۔ ابھی سچویشن نارملی ہوتا یہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، آپ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا عرصہ ہو گیا جرنلزم میں، بٹ دا پوائنٹ از کہ جب ایک حکومت کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد کسی بھی حکومت کا، چاہے وہ نون کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، اس کا گراف گرتا ہی گرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت پن ہوئی ہوتی ہیں، ہائی ہوتی ہے۔ سو وہ اس بار آپ کے خیال میں وہی سچویشن ہوگی جو پچھلے الیکشن میں ہوئی تھی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن۔ واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ حکمران جماعت سے بہت ساری توقعات ہوتی ہیں، اگر وہ پوری نہ ہوں اور ساری پوری نہ ہوں تو ناراضگی ہوتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب لوگ جب الیکٹورل بوتھ میں جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو ایک طرف ان کو یہ چور لٹیرے نظر آئیں گے جنہوں نے لوٹ مار کے کھا لیا ہے پاکستان کو، اور دوسری طرف ان کو عمران خان اور تحریک انصاف نظر آئے گی جو کہ صاف ستھری جماعت ہے۔ تو ناراضگی کے باوجود جہاں پہ ہوگی بھی ناراضگی تو وہ ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو دیں گے۔ مجھے تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اگلا الیکشن تحریک انصاف جیتے گی۔ اچھا چلیں، آپ بڑی آپٹیمسٹک اپروچ ہے آپ کی۔ ایک چیز آخری اور بتائیے گا، کوئی سچویشن بنتی دیکھ رہے ہیں آپ کے عمران خان صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے جہانگیر ترین صاحب سے؟ کیونکہ اگر ہم دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب چودھری برادران سے بھی ملنے چلے گئے کتنے سالوں کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جہانگیر ترین صاحب سے بھی شہباز شریف صاحب ملنے چلے گئے اتنے عرصے کے بعد، ڈسپائٹ آل دا ریفٹ اینڈ ٹف جو ان کے درمیان تھی، اور پھر بھی جا کے ملنے کے لیے چلے گئے ان کو۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے اگر دیکھا جائے، خان صاحب کی طرف سے دیکھا جائے، عمران خان صاحب کی طرف سے دیکھا جائے، تو کیا متوقع ہے ملاقات جہانگیر ترین صاحب سے عمران خان صاحب کی آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جہانگیر ترین نے ابھی تک پبلکلی اپنے آپ کو تحریک انصاف سے الگ نہیں کیا، تو وہ اس لحاظ سے تحریک انصاف کا حصہ ہے، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور وہ بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری آج ہی ان کے کئی ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ جو شخص ایک ہی جماعت میں ہے ان کی ملاقات اگر ہو بھی جاتی ہے تو ایسی کوئی انہونی یا چمبے کی بات نہیں ہوگی۔ تو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ ان دا نیئر فیوچر؟ جیسے میں نے کہا کہ کوئی انوکھی یا چمبے کی بات نہیں ہوگی، مطلب ہو بھی سکتی ہے، سو میں اس کو اسی طریقے سے لوں جی؟ بالکل ہو سکتی ہے جماعت، کیونکہ جو بھی لوگ ایک ہی جماعت میں ہیں ان کی ملاقات کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اوکے، سو جہانگیر ترین صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے؟ ساری جماعت کے سارے ممبران کی ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی انیوژل بات نہیں ہے۔ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ جو کہ جہانگیر ترین کی دعوتوں میں تھے ان سے میری آج بھی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ کوئی تحریک انصاف میں ہے، ہر صورت میں ہے تحریک انصاف میں۔ اوکے، سو کوئی